السلام علیکم. ہیلو انسٹاگرام اینڈ فیس بک. آج میں نے سوچا سٹوریز بناتے ہیں وتھ اے ویو, اور ویو ہے ہمارا اپنا کنگڈم ٹاور. تو جناب ڈرائیونگ لائسنس پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ آج میرا دل چاہ رہا ہے بات کرنے کا. تو سارے سٹیپس بائی سٹیپ بتانے لگی ہوں ایک ایک کر کے کہ سب سے پہلے کس طرح بناتے ہیں. آج ہم بات کریں گے اباؤٹ دا کنورژن آف ڈرائیونگ لائسنس, ٹھیک ہے, فار دا پرو پیپل, ایکسپرٹس کے لیے. اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ آن چیکنگ دا نیکسٹ اسٹوریز. چلو جی شروع کرتے ہیں بھائی. سب سے پہلے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا ابشر, ٹھیک ہے. چاہے آپ لرنر ہیں, چاہے آپ سیکھ رہے ہیں, چاہے آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے, آپ کے پاس لائسنس ہے نہیں ہے, کوئی ایسی چیز آپ کو ڈرائیونگ کے بارے میں معلوم کرنی ہے یا کچھ بھی ہے, فرسٹ آف آل میک یور ابشر اکاؤنٹ. اور وہ کیسے بنتا ہے؟ یو ہیو ٹو ڈاؤن لوڈ دی ایپ اینڈ سائن ان وتھ یور توکلنا کریڈینشیلس. سارے کے سارے وہی جو توکلنا میں آپ کے ایپ میں جو آپ کے لاگ ان ڈیٹیلز ہوتی ہیں انہی سے ہی موسٹلی وہ لاگ ان ہو جاتا ہے. اگر نہیں ہوتا ہے تو میک اے نیو اکاؤنٹ وتھ, کوشش کریں کہ اپنے نام پہ رجسٹرڈ سم ہو آپ کے, یا جو توکلنا میں آپ سم نمبر جو بھی یوز کرتے ہیں وہ آپ یوز کریں, اور ابشر اپنا اکاؤنٹ بنائیں. فرسٹ اسٹیپ میک ابشر اکاؤنٹ. اچھا جی, اس کے بعد آتا ہے اسٹیپ 2, ہاؤ ٹو ڈرائیو. مطلب آپ کو ڈرائیو کرنا آنا چاہیے. سب سے پہلا یہ ہے اسٹیپ, سیکنڈ اسٹیپ جس کو کہتے ہیں ابشر کے بعد, کہ آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے یا نہیں آتی ہے. آپ کو پریکٹس کرنی ہے, اچھی طرح سے پریکٹس کریں, چاہے وہ آپ اپنے ہسبینڈ کی گاڑی سے ہیلپ لیں, چاہے آپ اپنے بھائی کی, فادر کی, کسی کی بھی, بٹ آپ کو گاڑی چلانی آنی چاہیے اور بہت اچھی آنی چاہیے. دونوں صورتوں میں, چاہے آپ جا کے فریش بالکل پرنسس نورا یونیورسٹی سے SDS سے جا کے آپ لیں گے لائسنس تب بھی, یا آپ جا کے اپنا کنورٹ کرائیں گے تب بھی, آپ کو دونوں صورتوں میں آپ کو بہت اچھی گاڑی چلانی آنی چاہیے. دونوں صورتوں میں, کیونکہ سعودی عربیہ میں ڈفرینٹ سائڈ ہوتی ہے, یہاں پہ ڈرائیونگ کی لیفٹ ہینڈ سائڈ ہوتی ہے, تو آپ کو وہ گاڑی چلانے کی پریکٹس ہونی چاہیے, پریکٹس ڈرائیونگ. جو سب سے ایزیسٹ وے ہے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کا, آئی وڈ سجیسٹ یو کہ آپ میں سے جو ابھی, کیونکہ چھٹیاں آنے والی ہیں, جو پاکستان, انڈیا یا کہیں پر بھی کسی بھی کنٹری میں, بنگلہ دیش جا رہے ہیں, آپ وہاں جا کے وہاں سے اپنا لائسنس بنوا کے آئیں. وہ بڑا ضروری ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ سب سے ایزیسٹ طریقہ ہے لائسنس کنورٹ کروا کے اور اپنا یہاں کا لائسنس بنوانے کا. ایک تو بہت کوئکلی بن جاتا ہے, سیکنڈلی زیادہ ریکوائرمنٹس نہیں ہیں, اینڈ اس کے علاوہ یہ کہ بہت سستا اور بہت ایفرٹس آپ کی بچ جاتی ہیں. اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ کو پرنسس نورا یونیورسٹی میں سعودی ڈرائیونگ اسکول میں جانا پڑتا ہے. وہاں پہ آپ کو پراپر کلاسز لینی پڑتی ہیں ایز پر یور پرفارمنس وائل ڈرائیونگ, اور اس کے بعد روزانہ نورا یونیورسٹی جانا بہت مشکل ہے, اٹس ویری فار, اور کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وین ایور یو فائنڈ اے چانس, گو ٹو یور ہوم کنٹری اینڈ گیٹ یور ڈرائیونگ لائسنس فرام دیر. اے پرو ٹپ. اب ڈرائیونگ لائسنس بنتے ہیں دو طرح سے. ایک تو آپ کے پاس پہلے آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہوگا تو آپ اس کو کنورٹ کرا سکتے ہیں یہاں پہ, اور اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں نیکسٹ اسٹوریز میں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اگر ڈرائیونگ آتی ہے, تھوڑی بہت بھی آتی ہے, تو اور آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے, یا آپ کا اپنا ہوم کنٹری کا لائسنس ایکسپائرڈ ہے, تو آپ کو پرنسس نورا یونیورسٹی کے جو سعودی ڈرائیونگ اسکول ہیں وہاں پہ جا کے اور وہاں سے آپ کو لائسنس بنوانا پڑتا ہے. پہلے کلاسز لینی پڑتی ہیں, اس کے بعد آپ کو لائسنس بنوانا پڑتا ہے. اب پہلے میں بات کروں گی کہ ہاؤ ٹو گیٹ یور لائسنس کنورٹیڈ فرام یور ہوم کنٹری ٹو سعودی ڈرائیونگ لائسنس, ٹھیک ہے. وہ کس طرح ہوگا وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں نیکسٹ اسٹوریز میں. اچھا, آپ کے پاس اگر آپ کا پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی یا کسی بھی کنٹری کا ڈرائیونگ لائسنس ہے تو زیادہ ریکوائرمنٹس بالکل نہیں چاہیے ہوتی ہیں. صرف اور صرف آپ کو اپنی ایمبیسی میں یا کونسلیٹ میں, اگر آپ ریاض میں نہیں ہیں, اگر آپ جدہ میں ہیں یا کسی اور سٹی میں ہیں, تو آپ کو صرف اور صرف وہاں کی کنسرنڈ ایمبیسی میں جا کے یا کونسلیٹ میں جا کے وہاں سے آپ نے وہیں سے ہی, بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہیں سے ہی ٹرانسلیٹ کرائیں. ساری ایمبیسیز میں ٹرانسلیشن اویلیبل ہوتی ہے, ٹرانسلیٹ کرائیں, اور صرف ایک سٹیمپ لگتی ہے ایمبیسی کی,
दैट्स इट. कॉन्सुलेट और एम्बेसी की एक स्टैंप लगती है. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. आपके ओरिजिनल जो पाकिस्तान या आपके होम कंट्री का जो लाइसेंस है उसकी दोनों साइड्स को आपने ट्रांसलेट करा के एक स्टैंप लगवानी होती है कॉन्सुलेट या एम्बेसी की. दैट इज़ इट. उसके बाद स्टेप 4 है आपका मेडिकल टेस्ट फॉर ड्राइविंग लाइसेंस. आप किसी भी पॉलीक्लिनिक में चले जाएं, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट होता है. वो डिपेंड करता है आप कहाँ से करा रहे हैं, डिफरेंट चार्जेस हैं उसके. मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी तो कि आप जाएं और किसी छोटी से छोटी पॉलीक्लिनिक से वो टेस्ट करवाएं. उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं. एक तो वहाँ पे वो बहुत इजीली हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, और वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होता है. उसमें आपका ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं और आपकी आई साइट चेक करते हैं. दैट्स इट. तो आपके जो है ना वो मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि बहुत लंबे चौड़े आप हॉस्पिटल्स में जाएं. कोई उसमें आपकी कोई क्रेडिबिलिटी पे डाउट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता. आप किसी छोटी से छोटी पॉलीक्लिनिक में जाएं और जाके वहाँ से आप टेस्ट करवाएं. वो वहाँ से सस्ता भी बहुत होता है. तो मिनिमम चार्जेस उसके होते हैं 80 रियाल्स और मैक्सिमम तो वो कितने भी जा सकते हैं. ये जो आपका मेडिकल टेस्ट होता है ये उसी के उसी वक्त वो लोग आपको एंटर करते हैं. अगर छोटी पॉलीक्लिनिक होती है तो वो आप सामने खड़े होकर भी खुद एंटर करवा सकते हैं अपने अबशर अकाउंट में. अदरवाइज़ आप अगर कहीं किसी बड़े हॉस्पिटल से करवाते हैं, क्योंकि ये इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं होता, ये आपको उसको खुद पे करना है, तो आप कहीं पर भी करवाएंगे आपके पास विद इन 24 आवर्स आपके अबशर में वो अपडेट हो जाता है और आपके वो सारे रिजल्ट्स जो हैं वो आपके अबशर में शो होने लगते हैं कि आपने मेडिकल टेस्ट करवा लिया है. दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू. मतलब ये आपको लाजमी करवाना होता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल टेस्ट. इसके बाद अगला स्टेप आता है मरूर का अपॉइंटमेंट. ठीक है, अब ये वो स्टेप है जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है. मतलब बाकी सारे जितने भी स्टेप्स हैं वो आपने खुद करने हैं. चाहे आपने लाइसेंस बनवाना है, उसको ट्रांसलेट करवाना है और मेडिकल करवाना है, वो सब आराम से हो जाते हैं. लेकिन जो मरूर का जो अपॉइंटमेंट है ना वो बड़ा मुश्किल से मिलता है. मेरे जो प्रॉब्लम्स आई थी जब भी लाइसेंस बनवाना था तो सबसे बड़ा इशू था अपॉइंटमेंट मिलना. अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते इतने आराम से. तो उसका मैं सजेस्ट आपको यही करूँगी कि आप पहले तो ट्राई करें और लैपटॉप से ट्राई करें. अपने अबशर अकाउंट को लॉगिन करके वहाँ पे आप जाएं. वहाँ पे आप जाके कन्वर्जन ऑफ लाइसेंस फॉर विमेन वो आप ऑप्शन सेलेक्ट करें. अपना जितने जो भी ऑप्शंस हैं वो सब सेलेक्ट करें और देखें अपॉइंटमेंट्स आपको मिलती हैं नहीं. ट्राई टू डू इट इन द मॉर्निंग एंड होपफुली आपको मिल जाएगा. अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है तो क्या करना है वो मैंने एक स्टोरी में बताया. अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि आप एक दफ़ा या अगर एक दफ़ा से ज़्यादा भी जाना पड़े तो आप ख़ुद पर्सनली जाइए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए जिसमें आपकी इकामे की फ़ोटो कॉपी, आपका जो लाइसेंस ट्रांसलेशन है वो अटेस्टेड, वो बस ये 2 चीज़ें आपको चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए. बस ये 2 चीज़ें आप लेके जाइए और वहाँ जाके आप एक दफ़ा डायरेक्ट पर्सनली जाके उनसे बात कीजिए. अगर रिसेप्शन पे आपको एंटरटेन नहीं करते हैं तो आप वहाँ जाके उनकी हायर अथॉरिटीज़ में से किसी से मिलिए, उनको अपना प्रॉब्लम बताइए कि आप ट्राई करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है. तो उनके पास ये एक्सेस होता है कि वो किसी वक्त आपको अपॉइंटमेंट दे सकें. अगेन मैंने पहले भी अपनी लाइव वीडियो में एक बात बोली थी कि जब भी किसी ऐसे इदारे में जाएं तो प्लीज़ ख्याल रखें कि आप थोड़ा सा तरीके से तैयार होके जाएं, थोड़ा सा नाइसली बात करें, थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेबल होके जाएं ताकि आपको अगला बंदा अच्छे से डील करे. ये बहुत बहुत ज़रूरी है. अगर वो अच्छे मूड में होंगे तो क्या पता उसी वक्त आपका ड्राइविंग टेस्ट ले लिया जाए. अगर वो हेल्पिंग मोड में होंगे और आप वाकई उनको क्लिक कर जाएं, आप थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि तरीके तमीज़ से बात करें, तो हो सकता है कि आपका विद इन अ वीक वो लोग ही आपको अपॉइंटमेंट सेंड कर दें. आपका मतलब ये कि आपको एफ़र्ट तो अपने खुद करने ही करने पड़ेंगे. या तो ऑनलाइन ढूंढिए अपॉइंटमेंट, अगर नहीं मिलता है तो आप खुद जाइए, जाके उनसे बात कीजिए और उनसे कहिए कि आपको अपॉइंटमेंट अरेंज करके दें. मतलब रिक्वेस्ट तो आप कर सकते हैं. दे आर वेरी वेरी हेल्पिंग, वेरी वेरी हेल्पिंग. चाहे वो कहीं पे भी किसी भी जगह चले जाएं आप. मैंने रियाद की लोकेशन पिछली स्टोरी में शेयर कर दी है. अगर आप जद्दा में हैं तो जद्दा में आप जब ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं मरूर के तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपने कहाँ जाना है. और फिर आपके पास एक अबशर में मैसेज आता है जिसमें आपका डेट, अब टाइम एंड आपकी वो जो लोकेशन है जहाँ आपको जाना है वो आपका आ जाता है आपके पास. अच्छा, अपॉइंटमेंट मिलना एक बड़ी अचीवमेंट है. अपॉइंटमेंट अगर आपको मिल गई है तो उसके बाद आप डेफिनेटली एक्साइटेड हैं
تو آپ جانے سے پہلے تھوڑی سی اپنی ڈرائیونگ پریکٹس کیجیے. میں آپ کو سجیسٹ یہ کروں گی کہ اسپیشلی جو ویسے ہے تو جوک کی بات, لیکن ٹرسٹ می دس ورکس ریئلی ویل. سب سے زیادہ بیسٹ کام کیا ہوتا ہے کہ آپ جو میک ڈونلڈس کے یا جتنے بھی کیا کہتے ہیں ڈرائیو تھروز ہیں نا, جتنے بھی برگر جوائنٹس کے کسی کے بھی, وہ بڑے نیرو ہوتے ہیں, ان کے اندر گاڑی چلانے کی پریکٹس کریں. تو دیٹ ہیلپس دا موسٹ. یہ ایک بہت ہی زبردست ٹپ ہے کہ اگر آپ کو ان ڈرائیو تھروز کے اندر گاڑی چلانی آتی ہے تو ڈرائیونگ ٹیسٹ ول بی دی ایزیسٹ. ٹرسٹ می, اتنا آسان ہے. یہ میں آپ کو پریکٹس کی بتا رہی ہوں ٹپ کی کس طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے. آپ نے انڈیکیٹرز کی پریکٹس کرنی ہے, آپ نے بریکس کی پریکٹس کرنی ہے, اور آپ نے ٹرننگز کی پریکٹس کرنی ہے. آپ اپنے جو اپوائنٹمنٹ ہے اس پہ پہنچ گئے, وہاں پہ اپنی لوکیشن پہ جو میں نے شیئر بھی کی ہے, یا جدہ وغیرہ کہیں کسی بھی ادارے میں کسی بھی شہر میں ہے, وہاں آپ جائیں اور جا کے آپ اپنے ڈاکیومنٹ سبمٹ کریں ریسیپشن پہ, جس میں آپ سے صرف اور صرف آپ کا اقامے کی کاپی مانگتے ہیں, اور آپ کے جو ڈاکیومنٹ ہے اس میں صرف ایمبیسی کی اسٹیمپ کا پوچھتے ہیں. کوئی چیمبر کی اسٹیمپ کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کسی قسم کے لیٹر کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی. صرف اور صرف ایمبیسی کا اسٹیمپ ٹرانسلیٹڈ چاہیے ہوتا ہے, اور آپ کا اوریجنل اقامہ اور اوریجنل لائسنس, جو آپ کا ہوم کنٹری کا لائسنس ہے, وہ لازمی طور پہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. وہ دونوں وہاں پہ کاؤنٹر پہ دیکھتے ہیں. وہ لینے کے بعد آپ کو ایک ہینڈ ریٹن پرچی تھماتے ہیں, جس میں آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی پرچی ہے, اور اب آپ جائیے اور جا کے جو ڈرائیونگ ٹیسٹ فیلڈ ہے اس میں جائیے اور جا کے وہاں پہ ڈرائیونگ ٹیسٹ دیجیے. اب وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں نیکسٹ اسٹوری میں. جو پرچی آپ کو دی, وہ پرچی لے کے آپ جب ڈرائیونگ فیلڈ کے اس میں جاتے ہیں, وہاں پہ جو ڈرائیونگ ٹیسٹ فیلڈ ہے, وہاں پہ آپ سے وہ مینیجر یا جو بھی وہاں پہ آن ڈیوٹی اسٹاف جو بندی بیٹھی ہوتی ہے, وہ آپ سے وہ پرچی لیتی ہے. اینڈ وہاں پہ کوئی انسٹرکشنز وغیرہ کچھ نہیں ہے. وہاں پہ ویٹنگ ایریا میں ہی مانیٹر پہ ایک ویڈیو چل رہی ہوتی ہے, جو کہ اس ڈرائیونگ فیلڈ کا ایک ڈائیگرام ہوتا ہے, جہاں پہ باہر گاڑی کھڑی ہوتی ہے. موسٹلی دے ہیو کرولرز وچ ہیو سینسرز, جو بیپ سینسرز ہوتے ہیں وہ ان میں ہوتے ہیں, تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کوئی بھی لگنے کا گاڑی کا. تو آپ وہاں پہ وہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے گاڑی سٹارٹ کرنی ہے, آپ نے لیفٹ جانا ہے, آگے جا کے پھر سے لیفٹ جانا ہے, پھر آپ نے وہ انٹر ہونا ہے. 8 بنا ہوا ہوتا ہے, اس 8 کے اندر آپ نے ڈرائیو کر کے واپس اسی میں سے ہی گاڑی نکال کے, اور جہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہاں روکنی ہے. تو آپ نے اس میں پینک نہیں کرنا ہے بالکل بھی. اگر آپ کو بہت اچھی ڈرائیونگ کرنی آتی ہے تو وہ ویڈیو ایک دفعہ بھی کافی ہوتی ہے. اگر نہیں آتی ہے تو آپ آرام سے تسلی سے 2-3 دفعہ وہ ویڈیو دیکھیں. اس کے بعد بغیر پریشان ہوئے, اپنا ٹائم لیتے ہوئے, مطلب کوئی جلدی نہیں ہوتی ہے, آپ نے آرام سے جا کے گاڑی میں بیٹھنا ہے, گاڑی سٹارٹ کرنی ہے, آپ نے اپنا سیٹ بیلٹ لگانا ہے, آپ نے مررز دیکھنے ہیں کہ ایڈجسٹڈ ہیں, صحیح ہیں, نہ بھی ہوں تو بھی تھوڑا سا مررز کو ہاتھ لگا کے ہلا جلا کے ٹھیک کرنا ہے. جو جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ترچھا مرر ہونا چاہیے, اپنی طرف دیکھنا, وہ مت کرنا پلیز, اس کو بیک ویو مرر میں ہی رکھنا, وہ صرف اپنی گاڑی میں. اور اس کے بعد آپ نے آرام سے گاڑی سٹارٹ کر کے پراپر بریک پہ پیر رکھ کے, اور آپ نے آہستہ سے گاڑی آگے بڑھانی ہے. ہر ایک ٹرننگ پہ رکنا ہے, اور ہر جگہ انڈیکیٹر دینا ہے, ہر ایک جگہ انڈیکیٹر دینا ہے, چاہے ریورس کریں کچھ بھی کریں, آپ نے انڈیکیٹرز کا بہت خیال رکھنا ہے. اور آرام تحمل سے صبر سے گاڑی چلا کے پورا ٹائم لے کے, اور آپ نے واپس وہیں کھڑی کرنی ہے. آپ گاڑی کھڑی کر کے واپس اندر انٹر ہوں گے نا, تو وہاں پہ جو بندی بیٹھی ہوئی ہے وہ آپ کو اسی ٹائم بتا دے گی کہ آپ نے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کیا یا فیل کیا. اور اسی ٹائم پہ موسٹ آف دا ٹائم, کیونکہ جن کے پاس ان کے ہوم کنٹری کے لائسنس ہوتے ہیں ان کو تو گاڑی چلانی آتی ہے, تو زیادہ تر لوگ پاس ہو جاتے ہیں. اینڈ اس سارے پروسیجر میں اپنی گاڑی سے نکل کے مرور آفس میں ریسیپشن اینڈ ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے میں آپ کو میکسیمم, اگر بہت شدید رش ہے تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے, ورنہ 15 منٹ کے اندر یہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے, اور 5 منٹ لگتے ہیں آپ کا لائسنس پرنٹ ہونے میں. وہی پرچی جو آپ لے کے گئے ہوئے ہوتے ہیں وہی آپ کو وہ واپس کر دیتے ہیں, اس پہ ٹک لگا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس ہو گیا ہے. واپس کاؤنٹر پہ جائیے, جا کے وہاں پرچی دیجیے, وہ اسی وقت لے کے اسی وقت آپ کا ڈرائیونگ لائسنس پرنٹ کر کے آپ کو ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. دیٹ از اٹ. اٹ از دس مچ سمپل. ٹرسٹ می, ویری ویری سمپل پروسیجر. ہاں جی, اب ہم بات کرتے ہیں ان کے لیے جن کے پاس لائسنس نہیں ہے, اور جنہوں نے گاڑی ابھی نئی چلانی شروع کی ہے, یا ان کو گاڑی چلانی نہیں آتی ہے, تو ان کو ڈرائیونگ لائسنس کیسے لینا چاہیے.
سب سے پہلے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آئی وڈ آلویز سجیسٹ یو کہ آپ گاڑی چلانا سیکھیں پہلے. شام کے ٹائم پہ، رات کے ٹائم پہ کسی اوپن ایریا میں جائیے، بھائی کے ساتھ، ابو کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ، اور جا کے ڈرائیونگ پریکٹس کیجیے. جب تک آپ کو بہت اچھی گاڑی چلانی نہیں آتی ہے تب تک آپ کا پرنسس نورا یونیورسٹی جانا یا ڈرائیونگ اسکول جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اٹ ول کاسٹ یو ریئلی ٹو مچ، بہت مہنگا پڑے گا. بٹ اگر پھر بھی آپ دینا چاہتی ہیں تو دیٹ از ٹوٹلی اپ ٹو یو. بٹ آئی وڈ سجیسٹ یو کہ پہلے آپ ڈرائیونگ پریکٹس کریں اور اس کے بعد آپ جائیں، آگے پروسیڈ کریں. یہ میں یہاں پہ شیئر کر رہی ہوں لنک پرنسس نورا یونیورسٹی کی جو سعودی ڈرائیونگ اسکول ہے اس کا جو پورٹل ہے، میں اس کا آپ کو یہاں پہ لنک ویب سائٹ کا شیئر کر رہی ہوں، جہاں پہ آپ جا کے اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں اور اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، تاکہ آپ کو جا کے وہاں پہ اپنی ایویلیویشن کروانی پڑ سکے. جب بھی آپ جانا چاہیں آپ اپائنٹمنٹ لے کے وہاں پہ جا سکتے ہیں اور اپنا ڈرائیونگ سکلز کی ایویلیویشن کروا سکتے ہیں. تو یہ لنک میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں، آپ یہاں پہ اپنی کبھی بھی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ ابھی کرائیں، تھوڑے عرصے بعد جائیں، جب بھی جائیں آپ آرام سے اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں اور آپ کو سارے ڈاکیومنٹس کی ڈیٹیل یہاں مل جائے گی کہ آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. پرنسس نورا یونیورسٹی کا جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے رجسٹریشن. ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ رجسٹر کریں، اس کے بعد اپوائنٹمنٹ لیں اور آپ اپنا اقامہ لے کر وہاں جائیں اور وہاں جا کے آپ اپنا ڈرائیونگ جو ایویلیویشن ہے وہ آپ نے کروانی ہوتی ہے. وہاں پہ آپ کے ساتھ ایک انسٹرکٹر بیٹھتی ہے گاڑی میں، اور کچھ اور اسٹوڈنٹس بھی بیٹھتے ہیں، اور سب سے وہ باری باری گاڑی چلواتے ہیں، جس میں پارکنگ ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ کے جو اوپن فیلڈ میں ڈرائیونگ ہوتی ہے، انڈیکیٹرز، رائٹ لیفٹ انسٹرکشنز فالو کرنا، وہ سارا کچھ وہ آپ کو کہتی جاتی ہیں اور آپ کو وہ فالو کرنا ہوتا ہے. کمپیریٹیولی جو آپ کا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتا ہے فار لائسنس وہ زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت اس ایویلیویشن کے. سو آئی وڈ اگین سجیسٹ یو کہ بہت اچھی پریکٹس کر کے جائیے اور جا کے کم سے کم منیمم ٹرائی ٹو گیٹ منیمم آورز آف لرننگ دا ڈرائیونگ. اوکے، تو اس میں منیمم آپ کو 6 آورز ملتے ہیں کم سے کم. آپ کتنے بھی اچھے ڈرائیور ہوں آپ کو 6 آورز ملتے ہیں. وہاں پہ آپ کو وہ 6 آورز دیں گے منیمم، یا پھر آپ کو پورے مہینے کا کورس بھی تھما دیں گے اگر آپ کو بالکل گاڑی چلانی نہیں آتی ہے. تو وہ ہوتا ہے تقریباً جو 6 آورز ہیں وہ 600 ریال کے ہوتے ہیں، اور جو آپ کا کیا کہتے ہیں جو پورے منتھ کا کورس ہے وہ ہوتا ہے آپ کا 2000 اور 2500 کا اس طرح ہوتا ہے. سو وائی ٹو اسپینڈ ایکسٹرا منی وین یو کین لرن ڈرائیونگ ایٹ ہوم. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی سکھانے والا نہیں ہے اینڈ یو کین افورڈ 2000 ریالز ایکسٹرا تو یو کین. اینڈ یس آئی فارگاٹ ٹو مینشن ون تھنگ کہ آپ کو اپنے ابشر میں ڈرائیونگ لائسنس بنوانے سے پہلے 200 ریال ڈپازٹ کرنے ہوتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں، جو کہ میں بھول گئی ہوں. تو وہ آپ کو لازمی 200 ریال ایڈ کرنے ہوتے ہیں ٹو میک دا لائسنس. وہ آپ کو اپنے ابشر اکاؤنٹ میں 5 سال کا لائسنس بنانے کے لیے 200 ریال بھی ڈپازٹ کرنے ہوتے ہیں. پھر آپ کو جتنے آپ کی ڈرائیونگ سکلز کے حساب سے جتنے آپ کو آورز ملتے ہیں اس حساب سے پھر آپ کو کلاسز لینی ہوتی ہیں. ان کلاسز کے بعد آپ کو ایک دوبارہ سے ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. اگر آپ نے وہ ٹیسٹ کلیئر کیا تو آپ کو پھر وہ لوگ ڈائریکٹلی ڈرائیونگ لائسنس بنا دیتے ہیں. اگر نہیں آپ نے ٹیسٹ کلیئر کیا تو آپ کو اگین سم ایکسٹرا کلاسز پھر لینی پڑتی ہیں، جس میں منیمم 4 آورز کی کلاسز ہوتی ہی ہوتی ہیں. تو مطلب پہلے آپ نے 6 آورز کی لی، اگر آپ نے ٹیسٹ فیل ہو گئے آپ تو آپ نے 4 گھنٹے کی مزید لینی ہوتی ہیں جو 400 ریال کی اور ہوتی ہیں. ویسے لائسنس صرف اور صرف 200 ریال کا بنتا ہے جو آپ کو اپنے ابشر میں اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرنے ہوتے ہیں جانے سے پہلے. ٹھیک ہے، تو وہ تو 200 ریال آپ کو لازمی پے کرنے ہیں. یہ پرنسس نورا کی جو فیس ہے سعودی ڈرائیونگ اسکول کی وہ آورز کے حساب سے آپ کو پے کرنی ہوتی ہے. تو اب کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں. اگر کوئی سوال ہے تو ڈیفینیٹلی یو کین آسک می اینی تھنگ. مجھے لگتا ہے کہ جتنی بھی جن کو جو بیسک نیسسری انفارمیشن چاہیے تھی لائسنس کے لیے وہ میں پچھلی ساری سٹوریز میں بتا چکی ہوں پوری سٹیپ بائی سٹیپ. آئی مسڈ ون سٹیپ کہ 200 ریال آپ نے ڈپازٹ کرنے ہوتے ہیں اپنے ابشر اکاؤنٹ میں، وہ لازمی کر لیجئے گا. اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے سٹیپس میں ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں. پھر بھی اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو یو کین ان باکس می اینی ٹائم اینڈ آئی ول try my best to answer each and every one. باقی رہی بات جیسے میں نے بتایا
کہ ٹرائی ٹو پریکٹس ایٹ ہوم. شام کے ٹائم پہ کسی خالی میدان میں جا کے ڈرائیونگ سیکھیں گے اور جب پریکٹس کریں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے آپ لوگوں کو ایزیلی لائسنس مل سکتا ہے. اور اب کیونکہ چھٹیاں آ رہی ہیں, سب لوگ جا رہے ہیں, جو لوگ جا رہے ہیں, میں پھر مشورہ یہی دوں گی کہ گیٹ یور لائسنس فرام یور ہوم کنٹری. آل دا بیسٹ.